ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بھائی ایک گھوٹ پانی بھیج دو، یہاں تو پانی بھی شدید گرم ہے. ان افیضوا علینا من الماء، جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو یا جنت کی کوئی نعمت دے دو. جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں حرام کی ہوئی ہیں، یہ نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. کوئی شکل باقی نہیں رہے گی، صرف جلنا اور جلنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کبھی آگ کی طرف جائیں گے، وہاں شدت آئے گی تو واپس پانی کی طرف آئیں گے، پانی اس سے بھی شدید ہوگا تو واپس آگ کی طرف جائیں گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، سکون کہیں نہیں ملے گا. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ اسلوب اپنایا ہے کہ لوگوں کو جنت کی رغبت دلائی جائے اور جہنم سے ڈرایا جائے. بعض لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے، وہ جی آپ جنت دکھا کر کے لوگوں سے یہ نیکی کرواتے ہو، اگر کوئی جنت دکھا کر کے غلط کام کرواتا ہے تو وہ اس کا غلط کام غلط ہے، جنت تو غلط نہیں. اگر جہنم سے ڈرا کر کے کوئی کسی کو غلط سبق پڑھاتا ہے، فکری انحراف کا شکار کرتا ہے، تو اس کا وہ کام غلط ہے، جہنم تو حق ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم سے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ. رب فرماتے ہیں میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اور سب جتنے لوگ نیک لوگ، علماء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا یہی موقف اور یہی منہج تھا کہ وہ جنت کی رغبت دلاتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے. بلکہ سابقہ سارے انبیاء بھی ایسا ہی کرتے تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے نبی بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے. نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت کی امیدوار ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق، بے شمار دلیلیں. قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، سنت مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. رقاق، دل نرم کرنے والی حدیثیں. اکثر حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق ہے، بخاری شریف میں بھی کتاب الرقاق ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی حدیثیں، اور اس میں اس طرح کی آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہر تانا دینے والے، عیب تلاش کرنے والے، اس کے لیے
جہنم ہے، الیاذ باللہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب تلاش کرنے والے۔ جتنا بندہ اعلیٰ شان ہوگا اتنا ہی اس کا عیب تلاش کرنا زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیاں سے صرف نظر کیا کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنا انسان بڑا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو زیادہ نظر آتا ہے، نیچے بیٹھا کم نظر آتا ہے، اسٹیج پر بیٹھا زیادہ نظر آتا ہے۔ جتنا کپڑا سفید ہو اتنا داغ زیادہ نظر آتا ہے۔ عیب تو سب میں ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے ایسے کر دیا۔ تو جتنا انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کا عیب زیادہ، اور اس کا پھر عیب ظاہر ہو جائے تو اتنا ہی اس لیول کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ یہ عام بڑے لوگوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی کی کوئی شکایت لے کر آیا، آپ نے فرمایا مجھے ان ساتھیوں کے عیب نہ بتایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں اور میرا سینہ صاف۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کا سینہ صحابہ اکرام کے بارے میں صاف نہیں ہے، جو اس مکھی کی طرح جو سارے جسم پر گھومتی اور پیپ والی جگہ پہ جا کر بیٹھتی ہے، وہ سارا دیکھیں گے، ان کی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر ان کے عیب تلاش کریں گے۔ ان کا کام یہ ہے، ان کو استنجا کرنا نہیں آتا، ان کو پاکی پلیتی کا نہیں پتا، ان کو اپنے عقیدے کا معلوم نہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا۔ جب بھی کوئی سوال جواب کی میٹنگ ہو وہ یہ پوچھیں گے کہ جس کے جواب میں کسی نہ کسی صحابی کی برائی ہو اور وہ آ کر کے اپنے سینے کو کالا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے جہنم کی وادی ہے، الیاذ باللہ۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اگلی خصلت اس کی یہ ہے کہ رب کا حق، غریبوں کا حق نہیں دیتا، پیسے جمع کر کر کے جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اور بینک بیلنس شیٹ اس کی ماہانہ آ جاتی ہے، اب تیرے اتنے ہو گئے، اب تیرے اتنے ہو گئے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندگی دے دے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اس جہان سے جانا پڑے گا، اس کو پکڑ کر ہم آگ میں ڈالیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو حطمہ کیا ہوتی ہے؟ کرچی کرچی کر دینے والی چیز، تنکا تنکا کر دینے والی چیز، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ اللہ کی آگ ہے جو بہت زیادہ بھڑکنے والی ہے۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، ان کو آگ میں ڈال کر کے اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ سخت سے سخت بوڑھے جانور کے پائے ہوں، جب اس کو ہنڈیا میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہنڈیا میں، کوکر میں آگ نہیں ہوتی، آگ نیچے ہوتی ہے، اور جب آگ میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا تو کیا بنے گا۔ کبھی رب ذوالجلال والاکرام سیخ پہ ڈال کر کے بھوننے کا منظر بیان کرتا ہے، پکڑو ان کو، خذوہ فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں ڈال دو اس کو، ثم فی سلسلۃ
ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر کے اوپر سے ڈال کر نیچے سے نکال کر اس کو کس کے رکھتا۔ کبھی رب ذوالجلال اس کے بھوننے کی شکل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور وہ چہرے کو جلسا دے گا، بھون دے گا۔ کہیں رب ذوالجلال چمڑا ادھیڑ دینے والی بات کرتا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر پانی گرم ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، جس سے اوپر کا چمڑا بھی اتر جائے گا، اندر کی آنتیں بھی کٹ جائیں گی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ یہ آیات اس قرآن میں ہیں جس کو آپ رمضان میں پڑھتے ہو مگر معنی نہیں سمجھتے ہو، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے ہو۔ صحابہ کرام اس کا معنی سمجھتے تھے اور راتوں کو ان کے گھروں سے سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آتی تھی، داڑھی بھیگ جاتی، نیچے والی مٹی بھیگ جاتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشوائی ذات ہے، حالت یہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے وفی صدر ہی عزیز، ان کا عزیز المرجل، ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ ان کو خطرات کا علم تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا مجھے پتا ہے میں تمہیں بتا دوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم بہت کم ہنسو، ساری زندگی رو رو کر گزار دو۔ یہ باتیں قرآن حکیم کی باتیں، سچی باتیں، لا ریب باتیں، ان کو معلوم بھی تھیں اور اس کا معنی بھی یاد تھا، اس لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دل، بڑے بڑے جری بہادر دن کے وقت گھوڑے کے سوار ہوتے تھے، رات کے وقت مسلوں کے سوار ہوتے تھے اور سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آتی تھی۔ ایک مارکے میں دشمن بہت زیادہ تھا، مسلمان کم تھے۔ امیر لشکر نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے، مجھے مشورہ دیں کہ ہمیں پس قدمی اختیار کرنی چاہیے یا آگے بڑھ کر لڑنا چاہیے۔ کہنے لگے کل بتاؤں گا۔ رات چکر لگایا سارے معسکر کا، خیموں سے آہوں، سسکیوں، کپکپانے، تھر تھرانے، گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس آ کر صبح انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ امیر صاحب آپ ان کو لے کر دشمن سے بھڑ جائیے، میں نے ان کی رات یہ حالت دیکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا۔ کیا آپ نے کبھی آنسو بہایا؟ کتنی دیر ہو گئی ہے کہ آپ نے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا ہو؟ یہ دلوں کی سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں میں رونا شروع کر دیتے تھے، ان کے ساتھی نماز میں رونا شروع کر دیتے تھے۔ نہ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق ہے، اگر پڑھیں تو اس کا معنی نہیں آتا، اگر معنی آتا بھی ہو تو ہم اتنے دور جا چکے ہیں، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی ہے، نرمی ختم ہو گئی ہے، اب وہ روتے نہیں۔ ایک ایک آنسو کی قیمت بتاؤں کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھوں پر رب ذوالجلال نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رات اللہ کے لیے پہرا دیتی ہے،
اور ایک وہ آنکھ جو رات کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال 50,000 سال اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کیا، اللہ کی قوت کو، اس کے عذاب کو، اس کی سطوت کو، اس کی پکڑ کو یاد کیا، اس کے عذاب کو یاد کیا، اپنی کمزوری کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ دنیا 50,000 سال دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہم نے بتیاں بجھا کر ضربیں تو لگائیں، ہم نے سب کچھ کیا، مگر جو للہیت، جو خشیت، جو خوف، جو گڑ گڑانا، جو مطلوب تھا وہ ہم میں پیدا نہیں ہوا۔ اور ہم قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری توجہ اس میں نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ مرنا تو پڑے گا، مرنے کے بعد کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ یہ جہان ایسا ہے جس میں کچھ اختیارات آپ کو ملے ہوئے ہیں، اس میں چاہو تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو یاد کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر آنسو نصیب ہو گئے تو ان آنسوؤں کے فلڈ میں اللہ تعالیٰ تیرے 50-60 سال کے گناہوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ اس جہان میں یہ ہو سکتا ہے، اس جہان میں یہ سہولت ہے۔ دنیا والے سابقہ پیپر نہیں دیتے، اگر دے بھی دیں تو آپ کو غلط کیے ہوئے سوالوں کو مٹانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ اپنے 20, 30, 40, 50, 60 سال پرانے پیپر دیکھ بھی سکتے ہو اور اس میں کیے ہوئے غلط سوالوں کو صاف بھی کروا سکتے ہو۔ روح نکلنے کے بعد یہ سہولت نہیں رہے گی، تیرے ٹوٹل اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے، تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آج موقع ہے، اپنے آپ کو بچا لے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب رب ذوالجلال جہنم کے پاس کھڑا کرے گا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، ان کو یقین ہوگا کہ ہم اس میں ڈال دیے جائیں گے مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انسان کہے گا این المفر، بھاگنے کی کہاں جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں۔ اس وقت کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ تیرے طالب علم آ کر کے سمجھاتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کانوں سے سن لیا ہے، اب ہمیں یقین آیا ہے۔ فرجعنا، واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آیا۔ لیکن واپسی نہیں ہوگی۔ نیک ہوگا تو واپس آنا چاہے گا ہی نہیں، اس مصیبت والی دنیا میں کون آنا چاہے گا؟ برا ہوگا تو اس کو کوئی آنے نہیں دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں بھی کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ربنا اخرجنا منہا، ایک بار نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ ایسے کام کر کے آئے تو پھر جو چاہے سزا دے لینا، پھر ہم حقدار ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ لیکن کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔
اللہ اکبر. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا. آگ میں نہ تو کسی کی موت کا فیصلہ ہوگا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا. دنیا میں لوگ ٹارچر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بندہ مر نہ جائے. زیادہ حالت سیریس ہو جائے تو اس کو ہسپتال بھیج دیا جاتا ہے، اس کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن یہاں موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے پکڑ لے، جتنا چاہے سزا دے دے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. جس پکڑ کو میرا رب شدید کہتا ہے وہ کتنی زیادہ شدید ہوگی. جس پکڑ کو میرا رب شدید کہتا ہے وہ کتنی شدید ہوگی. بچہ کسی چوٹ کو شدید کہے تو باپ کہتا نہیں بیٹا یہ معمولی سی چیز ہے ہلکا سا کاٹا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بچہ اس کو شدید سمجھ رہا ہوتا ہے، باپ اس کو ہلکا سا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ باپ اور بیٹا دونوں مخلوق ہیں. ادھر مخلوق اور خالق کی بات ہے. جس پکڑ کو، جس عذاب کو مالک شدید کہہ رہا ہے وہ کتنا شدید ہوگا. اللہ اکبر. کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی تخفیف کی شکل نہیں ہوگی. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا. وہ چیخ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، بڑے اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جو کر کے آئے تھے اس سے ہٹ کر کریں گے. جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. ہم نے تمہیں لمبی عمریں دی تھیں، بہت مہلت دی تھی. جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی تھی. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب تو تمہیں اس کو چکھنا پڑے گا، اب کسی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر. تخفیف کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو تھوڑا باہر نکلنے کی اجازت دی جائے. بند کمرے سے جیل میں بھی تھوڑا دھوپ دکھائی جاتی ہے، لیکن کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے پکڑ کر دوبارہ پھینک دیا جائے گا. تخفیف کی ایک شکل یہ بنتی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں سارا ہفتہ، تو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے. سارے ہفتے میں کام کر کر کے پڑھ کر تھک جاتے ہیں، ہفتے میں 1 یا 2 دن کی چھٹی مل جاتی ہے تو انسان تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے اے جہنم کے داروغو، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اپنے رب سے کہہ دو ہفتے میں 1 نہیں، مہینے میں 1 نہیں، سال میں 1 نہیں، 10 سالوں میں 1 نہیں، 1000 سال میں 1 نہیں، پوری زندگی میں 1 دن نکالے نہیں. یخفف عنا یوما من العذاب، 1 دن تھوڑا عذاب کم کر دے، اتنی سی گنجائش لے دو اللہ تعالیٰ سے. مگر یہ گنجائش بھی نہیں ملے گی. تخفیف کی ایک شکل یہ بنتی ہے کہ جب جل کر چمڑے گل جاتے ہیں، ایک تازہ جسم پر آگ لگے تو زیادہ تکلیف دیتی ہے، گلے ہوئے پر آگ لگے تو کم تکلیف دے گی. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کے چمڑے گل جائیں گے
ہم نئے چمڑے چڑھا دیں گے تاکہ ان کو تکلیف ہو اور تکلیف میں کمی نہ آئے، تکلیف بڑھتی چلی جائے، کم نہ ہو۔ تخفیف کی ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ جب آگ پریشان کرتی ہے تو پانی کی طرف جاتے ہیں، پانی اس سے بھی زیادہ گرم نظر آتا ہے تو کم از کم ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا پردہ ہٹا دے گا اور ان کو جنتی نظر آئیں گے تاکہ ان کی حسرتیں زیادہ ہوں، تاکہ جنتیوں کا شکر زیادہ ہو۔ وہ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بھائی ایک گھوٹ پانی بھیج دو، یہاں تو پانی بھی شدید گرم ہے۔ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو یا جنت کی کوئی نعمت دے دو۔ جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں حرام کی ہوئی ہیں، یہ نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، کوئی شکل باقی نہیں رہے گی، صرف جلنا اور جلنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی آگ کی طرف جائیں گے، وہاں شدت آئے گی تو واپس پانی کی طرف آئیں گے، پانی اس سے بھی شدید ہوگا تو واپس آگ کی طرف جائیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، سکون کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ بہت بڑی آگ ہے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھٹکا سنا، آواز سنی، ساتھیوں نے بھی سنی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کہا بھائیو آپ کو آواز سنائی دی ہے؟ جی سنائی دی ہے۔ فرمایا ایک بہت بڑا پہاڑ، بہت بڑا پتھر جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کے پیندے تک پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی میں نے کیا بات کر دی ہے، بات کرتا ہے اس کو اس کی شر کا اندازہ نہیں ہوتا میں نے کیا بات کر دی ہے۔ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جہنم کے نیچے اس ایک جملے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم کہیں گے کیا بھر گئی ہو، وہ کہے گی مجھے مزید گنجائش بہت زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں اور 999 جہنم میں جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے باوجود اس سے کہا جائے گا بھر گئی ہو، وہ کہے گی جی بہت مزید چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کرے گی، کہے گی اکل بعضی بعضا، آگ کو کھا رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشر ہے، اور بندے چاہیے۔ پھر رب ذوالجلال جہنمیوں کا جسم بڑا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگوں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، تاکہ اس کی وہ شکایت دور ہو سکے کہ میرے پاس بہت گنجائش ہے۔ وہ کہے گی اب بھی میرے پاس بہت گنجائش ہے۔ پھر یادع فیہ الجبار قدمہ، پھر رب ذوالجلال قدم رکھے گا اس میں، پھر وہ کہے گی قطن بس، اتنا بڑا اس کا حجم ہے۔ یؤتی بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام، قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا،
اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے کھینچا ہوا ہوگا، اس کے باوجود وہ آپ سے باہر ہو رہی ہوگی اور لوگوں کو پکار رہی ہوگی، تدعو من ادبر وتولی، جو خطبہ سنتا، درس سنتا، واعظ سنتا، قرآن سنتا، سنت مصطفیٰ سنتا اور جھولی جھاڑ کر چلا جاتا تھا، عمل کی طرف نہیں آتا تھا، ادبر وتولی، منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، آج اس کو یہ پکار رہی ہے، ادھر آ، بولتی ہے، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، جو پیسے جمع کرنے پہ لگا رہتا تھا، گن کر رکھتا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے داروغے ہیں، اس کے پہرے دار ہیں، علیہ 19 19 پہرے دار ہیں، ان کے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم، مالک اپنے رب سے درخواست کر دے، کم از کم اللہ تعالی ہمیں موت ہی دے دے، مگر موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا پوری کرنے کے بعد جو توحید پہ مرے تھے، شرک سے بچتے رہے تھے، ان کو آہستہ آہستہ نکالتا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کا جسم میلوں میں ہوگا، اس کو نکال کر باہر پھینکا جائے گا، اس کے اوپر پانی پھینکے گا اللہ تعالیٰ، وہ اپنے جسم سے اگے گا جیسے پودا اگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دے گا، وہ شکایت کرے گا یا اللہ یہ لوگ جل رہے ہیں، مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میری درخواست ہے کہ آپ میرا چہرہ پیچھے کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا، وہ پھر ایک درخواست کرے گا یا اللہ مجھے اس جنت میں ڈال دیں جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ حدیث لمبی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنے بڑے جسم ہوں گے اور اس قدر بڑی سختی ہوگی، اس قدر ہر طرف سے بند ہوگی، اور یہ لوگوں کے اندر حشر ہوں گے۔ کچھ چیزیں رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں، بہت زیادہ چیزیں، وہ فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں تو تم ہمیشہ روتے ہی رہو، بہت کم ہنسو۔ تو آج ہمیں اس سے بچنے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ کن لوگوں کے لیے وہ واجب ہو جائے گی، بچنے کے کیا طریقے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن موٹی سی بات ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اس سے بچے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اس سے بچے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ اس سے بچے گا۔ جتنی بار بھی جہنم کا تذکرہ آیا، ساتھ یہ بات آئی کہ وہ پیسے گن کر رکھتا تھا، اور جب بچنے والے کا تذکرہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ کتنے غریب ہو، آدھی کھجور اللہ واسطے دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، آدھی کھجور دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ صدقہ جہنم سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کیا تمنا کرتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ موت کو 10 منٹ لیٹ کر دے، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں، صدقہ کر کے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں، یتیموں، بیوگان کا خیال رکھیں، اور جتنے بھی
نیکی کے کام ہو رہے ہیں ان سب میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.